بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا فلسطین کو چند ماہ میں باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس آنے والے مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ خبرساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اس اقدام کو حتمی شکل دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہم آنے والے چند مہینوں میں ایسا کریں گے۔ ایمانوئل میکرون کا مزید کہنا تھا کہ میں ایسا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ ایسا کرنا ہی درست ہوگا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کا یہ بیان فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ اور دو ریاستی حل کے سلسلے میں درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے فرانس سے 26 رافیل طیارے خریدنے کی منظوری دے دی۔ نئی دہلی سے بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بحریہ کے لیے خریدے جانے والے ان طیاروں کی مالیت 640 ارب روپے سے زائد ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رافیل طیاروں کے معاہدے پر آئندہ چند ہفتوں میں دستخط متوقع ہیں۔ معاہدے میں 22 ایک نشست والے اور 4 2 نشستوں والے رافیل طیارے شامل ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط کے لیے فرانسیسی وزیر دفاع کا دورہ بھارت متوقع ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بحریہ کے پاس فی الوقت 36 رافیل لڑاکا طیارے جبکہ روس کے MiG 29 لڑاکا طیارے بھی موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے آئندہ مذاکرات کے باوجود ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے نئی پابندیوں سے جوہری پروگرام سے منسلک 5 اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ایٹم بم کا خواہاں نہیں اور یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران امریکی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے جبکہ ایران کو امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ جتنی زیادہ دھمکیاں دے گا ایران اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے فوجی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی جوہری کامیابیوں سے نہ پیچھے ہٹے گا اور نہ ہی اس پر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ جتنی زیادہ دھمکیاں دے گا ایران اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ہمارے دروازے بات چیت کے لیے کھلے ہیں لیکن وقار اور فخر کی بنیاد پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، ہمیں جوہری سائنس اور جوہری توانائی کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا چین کے سوا تمام ممالک پر ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا۔ باقی ممالک پر ٹیرف 10% ہوگا۔ تمام فیصلوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین نے عالمی مارکیٹ کا احترام نہیں کیا۔ امید ہے چین کو جلد احساس ہوگا۔ امریکہ اور دیگر ممالک کا فائدہ اٹھانے کے دن نہیں رہے۔ 75 ممالک نے امریکہ سے ٹیرف پر رابطہ کیا۔ ان ممالک نے تجارتی رکاوٹوں، ٹیرف اور کرنسی پر مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ان ممالک نے امریکہ کے خلاف کوئی جوابی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ٹیرف معطل کرنے کے اعلان پر امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ نیسڈک 9%، S&P 6% اور ڈاؤ میں 6% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی قیمت میں بھی زبردست تیزی آ گئی ہے۔ بٹ کوائن $83,000 کے قریب جا پہنچا۔ بٹ کوائن کی قیمت میں $8,370 سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی ٹیرف معطل ہوتے ہی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں خام تیل کی قیمت $2 سے زیادہ اضافے سے $61 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ برطانیہ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $65 کے قریب جا پہنچی۔ عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمتوں میں 7.5% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل انصاف مسلط کرنے اقوام متحدہ کے اسکولوں کی بندش قابل مذمت۔ OIC
اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب ٹی وی نے بتایا ہے کہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 فلسطینی شہید اور 213 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ صحافی احمد منصور جو پیر کو جنوبی غزہ کے خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب میڈیا ٹینٹ پر اسرائیلی حملے شدید جھلس گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے، جبکہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ فرانسیسی خبرساز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی تک پہنچنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سالسوں سے رابطہ اب بھی جاری ہے، لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے اور اپنی واضح ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے باعث غزہ قتل گاہ بن چکا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک غزہ میں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا، نہ خوراک، نہ ایندھن، نہ دوا، نہ ہی تجارتی سامان غزہ میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ امداد کے روکنے کے ساتھ ہی غزہ میں ہولناکیوں کا دروازہ پھر سے کھل گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے امداد روکے جانے سے غزہ میں 60,000 بچے خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ 2 مارچ سے کوئی خوراک نہیں پہنچائی جا سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا سفر سوچ سمجھ کر کریں، چین کا شہریوں کو مشورہ۔ چین نے امریکہ سے کشیدہ تجارتی تعلقات اور امریکی داخلی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کو امریکی سفر میں محتاط رہنے کی ہدایات کر دیں۔ اس حوالے سے چین کی وزارت ثقافت و سیاحت نے امریکہ کو سفر کرنے والے اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دیں۔ چین کی حکومت نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کا سفر کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ اس کی وجہ سیکیورٹی خدشات بتائی گئی ہے۔ یہ حالیہ پیش رفت ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی بھارتی تجارتی محصولات کے جواب میں چین کے رد عمل کا اظہار ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب بیجنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصولات کے جواب میں مزید جوابی اقدامات کیے ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت تعلیم نے چینی طلبہ کو بھی اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ وزارت تعلیم کے بیان میں امریکی ریاست اوہایو کی اسمبلی میں زیر غور ایک بل کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں چین سے متعلق منفی دفعات شامل ہیں۔ یہ بل چین اور امریکی جامعات کے درمیان تعلیمی تبادلوں اور تعاون پر پابندی سے متعلق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انڈونیشیا فلسطینیوں کو عارضی پناہ فراہم کرنے کو تیار۔ انڈونیشیا کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ غزہ متاثرین خیموں اور یتیم بچوں کو عارضی پناہ فراہم کریں گے۔ مشاورت کے لیے فلسطینی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈونیشیا 1000 متاثرین کو غزہ سے نکالے گا۔ جنگ سے متاثرہ فلسطینی صحت یاب ہونے تک انڈونیشیا میں رہیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔